قرآن مجید فرقان حمید میرے اللہ کا کلام ہے۔ یہ قدیم کلام ہے، یہ لازوال کلام ہے، یہ پر نور کلام ہے، یہ پر تاثیر کلام ہے، ہدایات سے بھرا ہوا کلام ہے، رہنمائی کا ذریعہ یہ کلام ہے۔ اولین و آخرین کے تذکرے اسی قرآن میں ہیں۔ میرے اللہ کا پورا تعارف جو اللہ چاہتے تھے وہ قرآن میں ہے۔ انبیاء کے کچھ نام اور ان کے تعارف بھی قرآن میں ہیں، ان کی امتوں کے تذکرے بھی قرآن میں ہیں، کیونکہ یہ مکمل کلام ہے، عرفہ کلام ہے۔ جنت کے تذکرے قرآن میں ہے، جہنم کے تذکرے قرآن میں ہے، اللہ کی بخشش و عطا کے تذکرے قرآن میں ہے، اللہ کی گرفت اور اس کے قہر کے پکڑ کے تذکرے قرآن میں ہے، فلاح و کامیابی کے سارے طریقے قرآن میں ہیں، حتیٰ کہ مقصد کائنات بھی قرآن میں ہے، زمین کب بچھائی قرآن میں ہے، کتنی دنوں میں جہان بنایا قرآن میں ہے، کتنی وقت لگے گا دنیا کو ختم کرنے میں قرآن میں ہے، رمضان کا تذکرہ قرآن میں ہے، حج کا تذکرہ قرآن میں ہے، روزے کا تذکرہ قرآن میں ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن میں ہے، نکاح اور طلاق کا تذکرہ قرآن میں ہے، وراثت کے سارے اصول قرآن میں ہیں، سارے آداب اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ بیماریاں آ جائیں، شفا کی آیات قرآن میں ہیں، مقروض ہے، قرض ادا نہیں ہوتا، وظیفہ قرآن میں ہے، شادی نہیں ہوتی، وظیفہ قرآن میں ہے، عقل کمزور ہے، حافظہ ضعیف ہے، وظیفہ قرآن میں ہے، رزق میں تنگی ہے، برکت کا وظیفہ قرآن میں ہے، جیلوں میں بند ہیں، رہائی کا وظیفہ قرآن میں ہے، ہر مشکل کا حل اسی قرآن میں ہے۔ آخر یہ قرآن تھا کہاں؟ میں جہاں میرا رب تھا وہاں اسی کا کلام تھا۔ اللہ عرش کے اوپر تھے، اللہ نے اپنا کلام عرش کے نیچے ایک مقام ہے خاص، اس کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ فرمایا اللہ نے پورا کلام جو محفوظ تھا، اللہ نے محفوظ کلام جبرائیل کو پورا دے دیا، کیونکہ وہ امین تھے، خیانت کا تصور کسی فرشتے میں نہیں تھا۔ پھر یہ سارے فرشتوں کے بڑے سردار فرشتے تھے اور سب سے بڑے امین تھے۔ امین السماوات ان کو کہتے ہیں، یعنی ساتوں آسمانوں میں ان جیسا کوئی امین نہیں تھا۔ اور یہ قرآن اللہ نے ان کو دیا کہ آپ امین السماوات ہیں، اور زمین پہ لے جائیں جو امین الارض ہیں، وہ محبوب خدا ہیں، یعنی امین الارض آمنہ کے لال تھے۔ فرمایا کہ بیعت وقت تو نہیں، تھوڑا تھوڑا میرے محبوب آپ کو مل گیا، لیکن آپ تھوڑا تھوڑا ترتیب کے ساتھ پہنچاتے رہیں گے۔ تو پہلی آیات اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیاتیں ہیں، انہی کا نزول ہوا غار حرا میں، جبل نور میں۔ ان آیات کا اثر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو گئے اور کانپنے لگ گئے۔ یقین کریں قرآن کے اثرات آج بھی موجود ہیں، اثر لینے والے ہوں تو اثر تو آج بھی موجود ہے۔ آپ فائدہ اٹھانے والے بنیں، قرآن تو آج بھی فائدہ پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ آپ قرآن کو رہنما مانیں تو صحیح، قرآن آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہے۔ آپ سمندر میں کوئی ہیرا تلاش کریں گے تو ملے گا نا، آپ باہر بیٹھ کے انتظار کریں کبھی نہیں ملے گا۔ قرآن ایک سمندر ہے، اس کے اندر اترنا پڑے گا، ہر چھوٹی بڑی جگہ پہ
آپ کو کوئی نہ کوئی ہیرا مل ہی جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز قرآن میں نظر نہیں آئی یا آپ سمجھتے ہیں مجھے یہ تو نہیں ملی، یہ آپ کی سمجھ اور تلاش کی کمی ہے، وگرنہ رب نے قرآن کو مکمل ہی بنایا ہے، اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ یہ ایک رہنما کتاب ہے، ہر دور میں اس کا اثر تھا، بھلے جس زمانے میں یہ نازل ہوا، کمال کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جھوٹ نہیں تھا، سچ تھا۔ اس زمانے میں فہم اور فراست عروج پر تھی، یعنی علم کمال کا تھا لوگوں کے پاس۔ بات چیت جو کرتے تھے، خالی پانی مانگتے تھے تو شعر بیان کرتے تھے، وہ پانی دینے والا بھی آ کے اس کے بدلے میں شعر سنا کے جاتا تھا۔ فصاحت، بلاغت عربی زبان میں، اللہ نے پھر قرآن انہی کی زبان میں عربی اور زبان میں اتار سکتے تھے۔ بالکل نئی زبان ہوتی، دنیا میں نئی متعار ہو سکتی تھی، فرمایا نہیں، تاکہ اس قرآن پہ اعتراض کوئی نہ کر سکے، اور چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں شک ہو کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے تو پھر تم اس جیسی کوئی صورت بنا لو، کوئی آیت بنا لو، کوئی الفاظ ہے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حروف تہجی پہ قرآن بناؤ، لکھا ہوا آیا ہوا ہے نا کہ الف با تا سا جو آپ پڑھتے ہیں، انہی کے ساتھ ہی یہ قرآن کی ساری تکمیل ہوئی۔ تمہاری زبان ہے، تم دماغ والے ہو، ذہین ہو، پھر لے آؤ کوئی ایسا کلام۔ تو ایک کافر نے ایک ترتیب نکالی کہ 3 آیات، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ان 3 آیات کو لیا اور ایک راہب کی غار میں جا کے پرچی ڈال دی اور اسے کہا کہ تو اکثر کلام درست کرتا ہے، بڑا ذہین ہے، نیک بھی ہے، یہ میں نے لکھی ہیں 3 مصرے، چوتھا میرے سے نہیں جوڑتا، آپ مجھے چوتھا جوڑ دیں۔ تو 5 دن بعد جواب نہیں آیا، 10 دن بعد جواب نہیں آیا، اس نے ایک پرچی اور ڈال دی، کیونکہ پہلے رہبانیت تھی، اس امت میں رہبانیت حرام ہے، حرام ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے پاس ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، یہ جمعہ، یہ عید، یہ 5 وقت کی نماز، یہ رہبانیت کا توڑ ہے در حقیقت میں، کہ آپ تنہا گھر میں نماز نہ پڑھیں، مسجد میں آ کے پڑھیں، یہ رہبانیت کی ضد ہے اور یہ حقیقت ہے جس کو ہم نے الحمدللہ تسلیم کی ہے۔ تو اس نے اور پرچی ڈال دی کہ مجھے آپ نے جواب نہیں دیا اور چوتھا مصرع نہیں بنایا، تو اس نے کئی اور دنوں کے بعد ایک پرچی، اسی پرچی کے پیچھے جواب لکھا کہ ھذا کلام لیس للانسان، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، ہوتا تو میں چوتھا مصرع بنا دیتا۔ اس نے اس وقت بھی منوا لیا، حالانکہ اسے علم نہیں تھا کہ نبی آخر الزمان آ گئے، یہ رب کا کلام آ گیا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، کلام نے خود اسے بتا دیا یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ کلام ایسا تھا، ابو جہل کے اوپر اثر کیا، عتبہ عتیبہ پہ کیا، ابو لہب پہ کیا، بھلے ان کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں تھی، ہم جیسے گناہ گار اور سیاہ کاروں پہ اللہ کی نظر کرم پڑ گئی، ہمارا کلام کمال نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ان بچوں کا کمال نہیں ہے کہ یہ حافظ قرآن بن گئے، ان اساتذہ کا ان کا کمال نہیں ہے کہ انہوں نے بچوں کو حافظ بنا دیا، سارا کریڈٹ اسی قرآن کو جاتا ہے، اللہ کے کلام کو جاتا ہے، جس نے استاد کو استاد کے درجے پہ رکھا ہوا ہے، محتمم کو محتمم کے درجے پہ رکھا ہوا ہے، طالب کو طالب کے درجے پہ رکھا ہوا ہے، حافظ کو حافظ کے درجے پہ رکھا ہوا ہے، قاری کو قاری کے درجے پہ رکھا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں اس شہر میں لاکھوں بچے زیر تعلیم ہوں گے، کوئی کالج تک پہنچے، کوئی یونیورسٹی میں پہنچے، ان سے پوچھیں کوئی کتاب آپ کو یاد ہے؟ کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی یاد کر، ہم نے رٹا لگایا، امتحان دیا، پھینک دیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی، ہمیں تو ایک کاغذ کی ضرورت تھی جو ڈگری ہے، ان کو ایک کاغذ کی ضرورت تھی، ڈگری ہے، اسے ملے گا کیا؟ پتہ نہیں کچھ ملتا یا نہیں ملتا۔ اس وقت لاکھوں کروڑوں بچے ڈگریاں لے کے پھر رہی ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا، 20 سال پڑھ چکے ہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ ہمارے طلباء جن کو ایک کاغذ نہیں، وہ آئے پورے 30 پارے کے لیے آئے اور ہمیشہ کے لیے آئے، ایک دن کے لیے نہیں آئے، 30 بارے سینے میں لے گئے اور ان کا امتحان سال بعد ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم، ڈگری مل گئی، اگلی سال چڑھے گئے۔
ہمارا حافظ بچے کا ہر سال امتحان اسی قرآن کا ہونا ہے، اور وہ مصلی پہ قرآن سناتا ہے اور بڑی محبت سے سناتا ہے، پورے جذبے سے پورا دن قرآن کو رٹا لگاتا ہے، الفاظ کو پڑھتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے قرآن کے ایک ایک لفظ میں اللہ نے کتنی نور رکھا ہوا ہے۔ پورا قرآن تو انوارات سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک لفظ میں نور ہے، اور جو پورے 30 پارے پڑھے گا اس کا سینہ کتنی منور ہو جائے گا، کتنی چہرہ منور ہو جائے گا۔ ان حفاظ کے آپ چہرے دیکھ، بات رنگ کی نہیں ہے، بات کالے گورے کی ہے ہی نہیں۔ اگر کالے گورے کی ہوتی تو رب کے کعبے کے جا کے دیکھیں، دیواریں بھی کالی ہیں، غلاف بھی کالا ہے۔ بات تو کشش کی ہے، دنیا کو کھینچ رہا ہے۔ ہمارے ایمان آج بھی ادھر ہے، ہمارا منہ بھی ادھر ہے، ہمارا قبلہ بھی ادھر ہے، ہمارے ایمان کا محور بھی ادھر ہی ہے۔ بات رنگ کالے گورے کی ہے ہی نہیں، بات تو کشش کی ہے۔ قرآن میں کشش ہے، اور قرآن اپنی طرف بندوں کو کھینچتا ہے۔ ابھی قاری عبد الباسط کی تلاوت لگا لے، اپنے انداز میں پڑھتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ابھی اور بہت سے قراء وفات پا گئے، ان کی سن امام حرمین شریفین کے اماموں، یعنی ایک ایک مسجد کے یعنی 70 کے قریب وہاں ملازم ہیں، یعنی 27 تو امام ایک جگہ کے ہیں، نمازیں جو 5 ہوتی ہیں، ہر امام کا لہجہ الگ ہے، حروف کی ادائیگی۔ ولم یتجود، وہ عاصم، جو تجوید سے قرآن نہیں پڑھتا گنہگار ہے۔ شکر کریں کہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 1980 سے مجھے بتایا ابھی ایک ہی ادارے میں، شکر ادا کریں۔ آج قاری ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، مطالبے بڑھ جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں 50 میرا شاگرد بن گیا، کہتے ہیں چلو جی۔ اللہ نے ان کو توفیق دی، اور ان کی خوش نصیبی اور ادارے کی اور آپ حضرات کی کہ اس ادارے کے اندر اتنی سینئر ترین استاد بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ان بچوں کو دیکھیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بچے کی دستار بندی کرائی، بچی تھی چھوٹی، دوپٹہ پہنایا، میرے غالباً 6 سال بھی عمر نہیں ہوئی، بچی کی، حافظ ہے قرآن۔ اور ابھی 3 دن پہلے میرے پاس جمعہ پہ کراچی سے بزرگ آئے ہوئے تھے، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں نے اب حفظ کیا ہے قرآن۔ میں نے کہا کہ عمر کیا ہے؟ کہتے ہیں جی 73 سال۔ ابھی آئے ہوئے تھے، کل گئے میرے سے، 73 سال۔ کہتے ہیں میں نے ابھی حفظ کی ہے، میں صبح جاتا ہوں مسجد میں، اور پھر 10 بجے واپس آتا ہوں، پھر عصر میں جاتا ہوں تو رات کو عشاء پڑھ کے گھر آتا ہوں۔ بس میں نے زندگی قرآن کے لیے، تو قرآن کا اعجاز دیکھا آپ نے؟ یہ بوڑھا کبھی نہیں کہہ سکتا جی میں بوڑھا ہو گیا اب میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ میرے جو مرشد تھے مولانا علی المرتضیٰ نور اللہ مرقدہ، انہوں نے 85 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، اور آخری سال میں ادھر حفظ ختم ہوا، ادھر زندگی ختم ہو گئی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب ڈاکٹروں نے آخری سال میں بتایا کہ واک کیا کرے، واک، تو ہم سے دور ایک اڈا ہے، اس کو 1 کلومیٹر سے 1.25 کلومیٹر ہے، وہاں ایک مسجد تھی، تو والد صاحب نے واک کے لیے وہاں پہنچے، وہاں زور کی نماز پڑھی تو قاری صاحب کو بلایا، قاری صاحب قرآن مجید لے آؤ اور مجھے سبق پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا بزرگ آپ اللہ والے، ہزاروں آپ کے مرید، ہم آپ کے نوکر، میں آپ کو پڑھاؤں گا، پر میں ان باتوں کو ختم کرو، میں یہ باتیں سننے نہیں آیا۔ مجھے ڈاکٹروں نے کہا مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ واک کیا کرو، میں روزانہ یہ 1.5 کلومیٹر چل کے ہوں صحت کے لیے، میں نے نیت کر لی ہے کہ میں یہاں روزانہ آؤں گا سبق پڑھنے کے لیے، تو مجھے روزانہ قرآن پڑھا دیا کرو بس۔ دیکھ، یہ حرص ہے، یہ محبت ہے، یہ ایک جذبہ ہے۔ میری والدہ 15 پارے روزانہ تلاوت کرتی تھی۔ الحمدللہ مجھے ایک دفعہ موقع ملا جیل جانے کا، ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا، مشہور ہے، تو وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا اور بہت سے لوگ مارے گئے، نہ ہمیں پتہ نہ علم، کیونکہ ہماری شخصیت تھی، تو انہوں نے کہا بہتر ہے کہ ہمارے تو مر گئے ان کو پھنسا دے، مجھے پھنسا دیا، اور 5 مہینے مجھے اندر جانا پڑا۔ جب مجھے 5 مہینے کا موقع ملا، میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہ میں نے جرم کیا، نہ مجھے اس وقوعے کا علم ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو اللہ نے اگر میرے مقدر میں یہ دن لکھے ہیں
تو میں ان کو قیمتی بنا لوں، تو میں نے روزانہ 15 پارے تلاوت اور 2 دن بعد ختم قرآن کا، اور میں نے روحانی اسباق بھی وہیں کیے ہیں۔ مولانا علی شیر حیدری صاحب فرماتے تھے میں نے قرآن حفظ جیل میں کر لیا ہے، انہوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا، مجھے موقع مل گیا، میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ ہمارے تو قابرین مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کالا پانی کی جیل میں ہمیں ڈالا گیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، تو دونوں حافظ نہیں تھے، رمضان کی قید تھی، تو حضرت مدنی کو نے کہا حسین احمد جیل بھی آ گئی، تنہائی کی، افسوس ہے پہلا رمضان ہے، ہم قرآن نہیں سن سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو مولانا حسین احمد مدنی فرمایا آپ میرے لیے دعا کریں، روزانہ 1 پارہ حفظ کرنا، رات کو اپنے استاد کو مصلی پہ سنا دینا قرآن کے لیے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں مدینہ منورہ سے واپس آ رہا تھا، تو ایئرپورٹ پہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ضعیف تھے، میں نے اس دن ان کو خوب دیکھا، تو اتفاق سے ہماری فلائٹ تھی وہ بالکل تراویح کے ٹائم تھی، کیونکہ ان کے ٹائم پہ شیڈول ہوتے ہیں، ان کو تراویح نماز سے غازی کوئی نہیں ہوتی جہازوں کو، تو ان کے ساتھ ایک شاگرد تھا، تو میں ایسے وضو کر کے نکلا یا کرنے جا رہا تھا، تو میں نے ان کو دیکھا کہ شاگرد اور استاد مصلی بچھائے ہوئے، اور شیخ سلیم اللہ خان صاحب کو شاگرد تراویح پڑھا رہا تھا اور قرآن سنا رہا تھا پورا ایئرپورٹ کے بعد اکیلے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اس قرآن کے ساتھ محبت کرو، عشق کرو، عشق جنون، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ قرآن عشق مانگتا ہے، جنون مانگتا ہے، محبت مانگتا ہے، جذبہ مانگتا ہے، پھر اپنا شان دیکھنا، پھر اپنا مقام دیکھنا کہ قرآن جو آپ کے سینے میں آئے گا آپ کی قدر بڑھے گی، آپ کی عزت بڑھے گی، وقار یہاں تک نہیں، حافظ کا مقام جنت تک چلے گا، جن کی وہ حافظ نہیں ہے ان کا مقام الگ، ان کی منزل بھی الگ، جو حافظ ہیں ان کی منازل الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو سلامت رکھیں، اللہ آپ سب بچوں کے علم میں اضافہ فرمائیں، مزید قرآن کا احترام نصیب فرمائیں، قرآن پڑھنے والا بنائیں، اور آپ کے والدین کو بھی عطا فرمائیں۔